نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین۔ بھائیو، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے۔ کل جمعہ ہوگا اور آج 14 جون ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی کی آمد ہے، اور پیر کے دن انشاءاللہ عید جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو ہم نے پھر جمعے کا جو موضوع ہے وہ رکھا ہے قربانی کے مسائل اور فضائل، اور اس میں ہم جو بات کریں گے قربانی اور یوم عرفہ، اس کے جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی جو واقعہ ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا سورہ الحج میں آیت مبارکہ کریمہ 34 میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کریمہ کہہ رہی ہے کہ آج جو لوگ قربانی کی مخالفت کرتے ہیں، غیر مسلم، چاہے وہ ہندو ہو چاہے کوئی بھی ہو، ان کے آباء و اجداد بھی قربانی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دین میں جو آسمانی دین تھا اس میں تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے۔ میں ہندوستان میں آج قربانی سے روکا جا رہا ہے، اور ہندو بھی ایک قوم ہے، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، تو ان کے لیے بھی قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا، یہ مطلب ہے۔ لیکن ہر قوم کے لیے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، اعتکاف، نماز ہر دین کا حصہ رہی ہے، اسی طرح قربانی بھی ہر قوم، ہر دین، ہر مذہب، ہر نبی میں قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ رہا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حابیل اور قابیل، یہ سورہ المائدہ ہے، آیت مبارکہ کریمہ 27 ہے، کہ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، یہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، لیکن آج ہم ایک اور زاویہ سے اس کو دیکھیں گے۔ وہ یہ کہ حابیل نے کہا، جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو حابیل رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم عتیق الرحمان علوی حافظہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جس طرح قربانی کے اندر عیب نہیں نہ ہونا چاہیے، تو بندے کے اندر بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تقوی نہ ہونا بندے کے اندر عیب ہے۔ اگر بندے کے اندر بھی عیب ہوگا تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ انما کلمہ حصر ہے، متقیوں ہی سے اللہ تعالی قربانی جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ
حبیل نے فرمایا کہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کروں، کیونکہ یہ تو گناہ ہوگا نا، تو میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس سے بھائی تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جس بندے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے یا اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر گناہوں کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے، استعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے، نیکیوں کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ گناہوں کی طاقت معصوم نہیں ہوتا، لیکن گناہوں کی طاقت ختم ہوتی جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے قتل کے لیے کیونکہ یہ گناہ ہے، لیکن میں گناہ نہیں کروں گا کہ میں تمہیں قتل کر کے گنہگار ہو جاؤں۔ اور اس کی دلیل وہ آیت مبارکہ کریمہ بھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ جس بندے کی نماز قبول ہو جائے پھر وہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ نا چوتھی بات اس حبیل اور قابیل کے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ ان کو دفن کیا نا حبیل کو قابیل نے، تو ہندو جلا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پرانا طریقہ بھی دفن کا ہی ہے، مردوں کو جلانے کا طریقہ نہیں ہے پرانا۔ دیکھیے نا آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بلکہ اس کو دفن کا طریقہ نہیں آ رہا، کوا آ کے بتا رہا ہے۔ اس لیے دفن کرنا ٹھیک ہے، جلا دینا مردوں کو جو ہندو کرتے ہیں یہ غلط ہے، انہوں نے بھی اپنے مذہب میں تعریف کی۔ پانچواں اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا جو بھائیو بڑا دلچسپ ہے، اور یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ دیکھیے قربانی کے بعد حضرت عثمان غنی کا نا آئے گا 17 ذوالحجہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، اور لوگ کیا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی نرم مزاج تھے، لوگ ان کو موقع دیا، انہوں نے اپنے آپ کی شہادت قبول کر لی، تلوار نہیں اٹھائی مدینہ میں۔ تو توبہ نعوذ باللہ من ذالک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی۔ توجہ ہے نا، بڑا اہم پوائنٹ ہے، بڑا اہم ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض تجدید جو ہے نا جدت پسند لوگ ٹھیک نہیں سمجھتے، کہتے جی وہ حکم دیتے بچا لیتے اپنی جان کو، تو وہ پھر حبیل کو بھی غلط کہیں۔ سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبیل کا کردار ادا کیا امت محمدیہ میں۔ اگر حبیل نیک تھے اور بالکل نیک تھے، قرآن کہہ رہا ہے ان کی قربانی قبول ہوئی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں نیک ہو سکتے جی؟ اگر حبیل یہ فرما رہے ہیں کہ میں اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، وہی کام عثمان غنی نے کیا۔ حبیل اگر وہ کام کرے تو ٹھیک، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کام کرے تو غلط۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ نکتہ ہے بھائیو، یہ توجہ رکھ۔ چھٹی بات یہ ہے اسی میں کہ اگر بندہ سیکھنے پر آئے تو جانوروں سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ کوے سے دفن کا طریقہ سیکھا ہے نا، سیکھنے پر آئے بندہ کوے سے، اور فرمایا حکمت مومن کا گم شدہ مال ہے، جہاں وہ پائے وہ زیادہ حقدار ہے۔ شیطان نے آیت الکرسی کا بتایا، آپ نے قبول فرمایا، حالانکہ وہ بڑا دشمن تھا۔ خندق کا طریقہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، حالانکہ وہ فارسیوں کا طریقہ تھا، آپ نے قبول فرمایا۔ پھر بھائیو اس میں آ رہی ہے سورہ البقرہ آیت مبارکہ کریمہ 69 میں کہ تسر الناظرین، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا قوم کو کہ گائیں کو جو ہے وہ ذبح کرے۔ بڑے انہوں نے بہانے بنائے،
تو کیسی ہوگی؟ تو کہا کہ دیکھنے والے کو اچھی لگے، خوبصورت لگے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں بھائیوں ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہمارے ہاں یہ بات پھیل گئی کہ قربانی مہنگی ہونی چاہیے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ قربانی مہنگی نہیں، خوبصورت ہونی چاہیے دیکھنے میں، چاہے وہ سستی مل جائے، چاہے آپ پالیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو تصور الناظرین کہ دیکھنے والے کو جو ہے نا وہ اچھی لگے، کہ پھر وہ قربانی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث آ رہی ہے، اس کا حوالہ ہے 16:1-6-8-9 حج کے مسائل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نا بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 16:8-9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جانور لے کر نہ جا رہا تھا، قربانی کا اونٹ تھا، اور حج کے لیے بھی جا رہا تھا، وہ حج میں قربانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا، ہاں جی، ارکبھا۔ اس نے کوئی سنا نہیں، آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا ارکبھا، پھر اس نے نہ سنا، اس نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا ویلکا، تجھ پر افسوس ہے، اس پر سوار ہو جا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے بھائی؟ افراط و تفریط ہے۔ بعض لوگ قربانی کو اتنا تقدس سمجھتے تھے، مشرکین مکہ خاص طور پر، کہ اگر کوئی بتوں کے نام پر وہ قربانی وقف کر دیتے تھے تو اس پر بیٹھنا حرام سمجھتے تھے۔ تو اسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ حج کے لیے بندہ جا رہا ہے، قربانی پاس ہے، تو اس پر سوار ہو جاؤ نا۔ یہ تو بیوقوفی ہے، نادانی ہے کہ بندے کے پاس سواری موجود ہو اور وہ کہے جی یہ تقدس ہے، اتنا تقدس بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر سواری پر سوار ہوگا نا تو اس کا اس حوالے سے تقدس ٹوٹ جائے گا کہ ہم نے اس کو کوئی معبود بنانا ہے، اس کو کوئی الہ سمجھنا ہے۔ بچڑے کی پوجا نہیں کی گئی، گاؤں ماتا کو یہ اپنی ماں نہیں مانتے ہندوستان والے، تو جب اس کے اوپر سوار ہوں گے تو اس کا تقدس ٹوٹ جائے گا، قربانی برقرار رہے گی۔ یہ حکمت ہے۔ بلکہ اوپر بیٹھنے میں، پامال کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ چاند پر بندے نے قدم رکھا نا، میں بعض ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تو بعض بندے کہتے ہیں چاند پر کیسے قدم رکھ دیا انسان نے، اور جنہوں نے چاند کو معبود بنایا، انسان نے اس کو اپنے قدموں تلے پامال کر کے رکھ دیا۔ تو یہ تو چاند کو خدا نہ ہونے کی نفی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ کیسا معبود ہے جو 2 ٹکڑے ہو جائے؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو وہ عرش پر جا پہنچتے، کیونکہ جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو دارالخلافہ، دارالحکومت پر پہلے حملہ کرتا ہے، تو اللہ کا دارالحکومت ہے عرش۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ عرش تک پہنچتے۔ تو بھئی ہم اگر یہ معبود ہوتے، یہ گاؤں ماتا، تو بندہ اس پر کیوں سوار ہو جاتا؟ ہم تو اس پر سواری کر رہے ہیں، تم گاؤں ماتا سمجھ رہے ہو، اس کو اپنا معبود سمجھ رہے ہو۔
اس کی بھرپور نفی ہو جاتی ہے جب بندہ قربانی کے جانور پر سوار ہوتا ہے۔ یہ میں سمجھا پایا نا اس بات کو؟ اچھا آگے ایک اور بات وہ میں آپ بھائیوں پر چھوڑتا ہوں، یہ نا شاعر اللہ بھی ہیں قربانی، ایک چیز عام پتھر ہے وہ آپ پتھر ہے، لیکن جب آپ اس کو مسجد پر لگا دیتے ہیں تو وہ تقدس والا ہو جاتا ہے پتھر۔ اب بھائیو بد قسمتی سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر لطیفے بنائے جا رہے ہیں قربانی کے جانور پر، ویڈیو بنائی جا رہی اور اس کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ میں سوال آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک چیز جب آپ جانور کا جو مرضی آئے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف نہیں ہے، جب وقف ہو گیا تو اس میں تقدس نہیں آ گیا، جب اس میں تقدس آ گیا تو آپ پھر کیوں اس کا مذاق اڑا رہے؟ یہ تھی بھائیو 8ویں بات میں نے آپ کو بتائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ وہ تو آپ نے سب نے جان رکھا، ہم صرف اس میں سے 3 نکات 3 سبق بیان کریں گے اور یہ 9ویں بات ہوگی۔ 9ویں بات میں یہ 3 سبق ہوں گے۔ پہلا سبق، حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ میں چھری چلا دوں، اسماعیل علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ میرے اوپر چھری چل جائے، تو چھری چلی نہیں چلی۔ سبق یہ ملا کہ جب اللہ کی مرضی کے خلاف نبی بھی اگر کوئی کام کرے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی مرضی کیا ہے؟ چھری چل جائے۔ ایک کی مرضی کیا ہے؟ چل جائے۔ ایک ہے کہ مجھ پر چل جائے۔ ایک کہتا ہے میں فاعل بن جاؤں ذبح میں، ایک کہتا ہے میں مفعول بن جاؤں، لیکن وہ بنے کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں۔ تو جب اس کی مرضی نہ ہو تو نبی کی مرضی ہو تو کام نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسری طرف باپ ہے وہ کہتا ہے بچ جائے بیٹا، ادھر ہے کہ باپ کہتا ہے بیٹا نہ بچے، اور ادھر ہے نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا بچ جائے، بچا نہیں بچا۔ تو جب نبی اور اللہ کی مرضی ایک ہوتی ہے کام ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی چاہت اللہ کی مرضی اللہ کی حکمت اس کے خلاف ہو تو کام نہیں ہوتا۔ دلیل یہی سبق ہے، دیکھیں نا چھری چلی نہیں چلی۔ دوسری بات، دوسرا سبق، اللہ اپنے نبیوں کو جتنا غیب کی خبر دے اتنا علم ہوتا ہے، جتنا غیب کی خبر نہ دے وہ علم نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ 10 منٹ بعد جو ہونا ہے اگر اللہ نہ بتائے اپنے نبی کو تو نبی کو 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد جو کچھ ہونا ہے اس کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ دلیل کیا ہے؟ یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا امتحان تھا نا، تو امتحان کا رزلٹ اگر پہلے آؤٹ ہو جائے تو امتحان رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو پتا ہے کہ میرا بیٹے نے بچ جانا ہے تو امتحان رہتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ یہ آیت مبارکہ کریمہ 106 ہے، سورہ الصفات ہے، اس میں واقعہ بیان کیا نا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ فرما رہے تو اگر یہ پتا ہو بیٹے نے بچ جانا ہے تو آزمائش رہتی۔ تو اب 2 ہی چیزیں ہیں، یا علم غیب مانو تو پھر آزمائش نہیں رہتی، آزمائش مانو تو علم غیب نہیں رہتا۔ تو دعویٰ ہمارا یہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے غیب کی نبیوں کو خبر نہیں ہوتی، ہم یہ کہتے ہیں اللہ جتنا بتا دے پتہ چل جاتا ہے، اگر اللہ نہ بتائے تو نبی کو پتہ نہیں چلتا۔ دیکھنا 2 ہی باتیں، آزمائش تھی ٹھیک تو علم غیب نہیں، 5 منٹ بعد جو ہونا ہے اس کا بھی علم نہیں، اور اگر علم غیب مانے تو آزمائش نہیں، اور قرآن تو اس کو آزمائش کہہ رہا ہے۔ تیسرا سبق اس میں وہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کا ارادہ کر لے، نیت کر لے، اور اگر نیکی کا کام نہ بھی ہو تو ثواب اللہ پورا عطا فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل ایک یہی واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس کی قربانی کا ثواب ملا؟ اسماعیل علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، ملا نا ثواب، کہ مینڈے کی قربانی کا ثواب ملا ہے اور بیٹے کی قربانی کا ثواب ملا ہے، بیٹا تو ذبح ہوا نہیں۔
کام نہ ہو، نیت پختہ ہو، تو اللہ اپنے فضل سے پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بھائیو دلائل ہیں، تو یہ دو باتیں کر کے بات ہم آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت مبارکہ کریمہ 99 ایکم 100 میں، ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، جو بندہ مہاجر ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے، راستے میں اسے وفات آ جائے، موت آ جائے، تو فرمایا کہ فقد یقیناً وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ، اجر اس کو پورا ملے گا، وہ مہاجر ہے بھئی، وہ اس نے تو ابھی ہجرت مکمل نہیں کی تھی، ابھی تو راستے میں تھا، لیکن میں نے بتایا کہ نیت ہو بندے کی، کام اگر نہ بھی ہو تو ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دوسری اس کے بارے میں دلیل کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کسی عذر کی وجہ سے وہ روک دیے گئے ہیں، یعنی کہ مدینہ میں کئی لوگ ہیں، یہ بخاری شریف ہے جی، اس کا حوالہ ہے 4/4/23 کتاب المغازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، کئی لوگ نہیں جا سکے تھے، تو آپ نے فرمایا مدینہ میں کئی لوگ ہیں کہ تم نے کوئی سفر، انہوں نے کوئی سفر نہیں کیا اور نہ کوئی وادی طے کی تمہارے ساتھ، مگر وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مدینہ میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ کیسے ہوگے؟ فرمایا آپ نے کہ بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا مدینہ میں رہتے ہوئے انہیں عذر نے روکے رکھا، اس وجہ سے وہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے۔ اور زیادہ قریب سے بات میں سمجھاتا ہوں، حضرت علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک میں ساتھ لے کر نہیں گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بچوں میں منافقین میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، فرمایا کہ علی تیری مثال وہ ہے جو کہ میری موسیٰ اور ہارون کے ساتھ تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، پیچھے کن کو چھوڑ کر گئے؟ ہارون علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام، تو فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں نہ جا کر تبوک والوں کے ساتھ ثواب میں۔ اور میں آپ کو مثال دے دوں عثمان غنی کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی بیمار ہے، ان کی ذمہ داری کرو، کہا نا۔ اب دیکھیے بدری جو مال غنیمت تقسیم ہوا اس میں عثمان غنی کو حصہ دلوایا، تو کام کیا عثمان غنی نے، ثواب ملا، یہ تھی۔ تو بھائیو یہ نا دلیل ہے، بندہ پختہ ارادہ کر لے، نیت، کام نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ یہ تھی بھائیو 9ویں بات۔ 10ویں بات اس میں بھائیو یہ ہے کہ 10 11 12ویں بات، اب ہم کریں گے اس کو، ہاں 12ویں بات کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے یہاں نا ایک غلط مسئلہ مشہور ہے، غلط نہیں کہہ لے، کر بھی سکتا ہے بندہ اس کا خیال، لیکن وہ پھیل اس طرح گیا ہے تو ہم اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور آپ پر چھوڑتے ہیں کہ یہ بات کیسی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا جو ہے نا صوافہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ سورہ الحج ہے اور اس کی آیت مبارکہ کریمہ 37۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹوں کو قطار در قطار کھڑا کر کے تو ان کو تم نے نہر کرنا ہے، اور جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر جائیں۔ اب دیکھیے مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ آپ نے بھی سن رکھا ہے نا کہ بھئی چھری تیز کر رہے تھے تو فرمایا اس کو تم پہلے موت دے رہے ہو مرنے سے پہلے، تو چھری اس کے سامنے تیز نہ کرو۔ تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اچھا ٹھیک ہے یہ بات نہ کرے، اب
آداب میں سے کر سکتے ہیں تو کر لیں نا، کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. یہ 12ویں بات ہے اور پوائنٹ والی ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. لیکن نہ اگر کوئی خیال نہیں رکھتا اور جانوروں کے سامنے بھی کسی اور جانور کو ذبح کر لیتا ہے تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے. اس کی دلیل یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوافا، ٹھیک ہے، کہ سوافا کو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کو قربان گاہ میں قطار کی صورت میں کھڑا کر کے باری باری نہر کرنا، اس کو کہتے ہیں سوافا. یہ مفہوم دے رہے، صف نہیں، یہ صفا سواد فا اس کا مادہ ہے، صف باندھے قطار در قطار. اب آپ مجھے بتائیے، اگر اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ ذبح کیے، نہر کی ذبح نہیں، نہر کیے، ٹھیک ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ نہر کیے تو وہ ایک دوسرے سے چھپ کر کیے تھے، ایک دوسرے کے سامنے تو کیے تھے. ہاں اچھا، ایک بات لطیف بات، ایک بھائی کے سامنے میں بات کی، انہوں نے کہا وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا، وہ تو جانور خود بھاگ بھاگ کر آ رہا تھا، ہمارا وہ مقام تو نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ 33 اونٹ تو حضرت علی نے کیے ہیں، 63 اونٹ آپ نے کیے، تو باقی جو بچے 100 میں سے 63 اونٹ آپ نے بچے، تو باقی اونٹ کنہوں نے کیے؟ حضرت علی نے. تو حضرت علی نے چھپ کر کیے تھے، ان کو ایک دوسرے سے چھپا کر ذبح کیا تھا، چھپا کر تو نہیں نا ذبح کیا تھا. تو معلوم ہوا خیال رکھ لیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ مجھے تو یہ شریعت کی پابندی نہیں لگتی کہ جو ہے نا جانور کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو. میں نے دلیل دے دی. ویسے بھی دیکھیے میدان جہاد میں یہ اونٹ بھی ہوتے تھے، گھوڑے بھی ہوتے تھے، تیر بھی لگتے ہیں بیچاروں کو، زخمی بھی ہوتے ہیں، خون بھی دیکھتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ذبح خانہ مینا میں ذبح ہوتے رہے ہیں. اب آ کر تھوڑا سا وقت تبدیل ہوا ہے، کئی جگہیں ایسی ہیں جیسے اکٹھے اجتماعی طور پر قربانی کی جاتی ہے، اور اس اجتماعی قربانی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایک جانور کو دوسرے جانور سے چھپا لے. تو کہاں سے دلیل لی ہم نے؟ سوافا سے، کہ قطار در قطار آپ نے جو ہے نا اس کو ذبح جو ہے وہ کرنا ہے. اچھا 13ویں بات بھائیو، اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ کہتے ہیں جی گوشت جو ہے نا اس کے کتنے حصے کرنے چاہیے. ہمارے ہاں مشہور ہے 3. یاد رکھیے یہ 3 حصے کرنا گوشت کے قربانی کے یہ فرض نہیں ہے. میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے پتہ چلے کہ 3 حصے کرنا فرض ہے. کر لیا جائے تو ٹھیک ہے. ہاں وہ کہاں سے لیتے ہیں 3 حصے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر ہی سورہ حج کی آیت میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ فرمایا کھلاؤ اور مانگنے والے کو اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. تو 3 حصے بن گئے نا، ایک خود کھانا ہے، کھلانا ہے، کھانا بھی ہے، اور ایک جس نے سوال کیا اس کو بھی دینا ہے، اور جنہوں نے قناعت کیا سوال نہیں کیا سفید پوش ہیں ان کو بھی دینا ہے. اچھا یہ 3 حصے جو ہے نا کرنا برابر کے، یہ لازمی نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے رشتہ داروں میں غریب زیادہ ہے، وہ 2 حصے کر لے، ان کو دے دے، باقی آپ رکھ لیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سوال کرنے والے زیادہ ہیں، ان کے بارے میں حصہ زیادہ رکھ لیں، یا قناعت کرنے والے. میں وضاحت کرتا ہوں پیشہ وار کی. تو 3 حصے برابر کے کرنا ضروری نہیں ہے، حسب موقع ضرورت کے مطابق 3 حصوں کو ہی کم زیادہ کیا جا سکتا ہے، 2 حصے بھی کر سکتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ کھاؤ اور کھلاؤ، غریبوں کا بھی خیال رکھو، مسکینوں کا بھی خیال رکھو، یہ مسئلہ ہے. اب برابر کے 3 حصے کرنا یہ کہیں لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی میں سمجھا پایا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹا بکرا فریج میں، جی ہمارے ہاں بڑا نہیں کھاتے، اور فریج جو بڑا ہے نا گائیں، وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی منع آپ دکھائیں نا کہ ہم اگر چھوٹا گوشت فریج میں رکھ لیں تو کیا شریعت ہمیں کوئی منع کرتی ہے؟ شریعت منع نہیں کرتی، اخلاق منع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ دوسری بات ہے کہ فرمایا کہ جو تمہیں محبوب ہے وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہا نا کہ جس کی تمہارے دل میں محبت ہے، تو چھوٹے گوشت کی تمہارے دل میں محبت ہے تو وہ نہیں تقسیم ہونا چاہیے، ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ زیادہ ہی آپ کو مسئلہ ہے، 2 بکرے لے، ایک آپ اپنے فریج میں رکھ دیں، ایک آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں۔ اچھا ہاں، اب ایک یہ مسئلہ کہ بھئی چھوٹا تو فریج میں لگا لیا، بڑا تقسیم کر دیا، تو بھئی چھوٹے میں سے بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوٹا بھی دے دیں، ٹھیک ہے زیادہ بھی رکھ لیں لیکن چھوٹا بھی تقسیم کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو 2 بکرے کر لینا، ایک بکرا فریج میں لگا لے، ہم منع نہیں کر رہے، شریعت کون سی بات، ایک بکرا فریج میں رکھ لیں، ایک اللہ کی راہ میں دیں، لیکن اخلاقاً یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بڑا گوشت لوگوں کے لیے رکھ لیں اور چھوٹا گوشت خود رکھ لیں۔ اخلاق منع کرتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اب رہ گیا بھائیو، ادھر آ رہا ہے سوال کرنے والا، سوال کرنے والے لوگوں نے سمجھا یہ پیشہ وار، وہ پیشہ وار لوگ نہیں مراد، قطاریں لگی ہوتی ہے، مطلب یہ تمہارے رشتہ داروں میں کچھ ایسے ہیں جو منہ سے کہہ دیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں کہ ہمیں بھی دینا گوشت، یعنی کہ اپنے ہی ہیں وہ، لیکن منہ سے کہہ دیتے بھی ہمارا خیال رکھنا ہمیں بھی دے دینا، یہ ہے سوال کرنے والے، پیشہ وار نہیں بکاری۔ اور ایک ہے وہ آپ سے پوچھتے بھی نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شرم کرتے ہوئے مجھے یہ مانگ نہیں رہا، آپ گھر پہنچائیں ان کا، وہ سفید پوش ہیں، یہ ہے مطلب اس کا کہ جو خود داری میں کما رہا ہے اور وہ آپ کے رشتہ داروں میں اس نے سوال بھی کر دیا ہے اور ایک نے سوال نہیں کیا، دونوں کو دے دیں اگر آپ کو توفیق ہے، پیشہ وار کی اجازت نہیں۔ اچھا ایک اور لطیف بات ہے جی، ایک بھائی کہنے لگے ہمارا تو یہ حال ہے، انہوں نے آج مجھے بتایا کہ عید کے دن دال پکی ان کے یہاں، بھی بعض گھرانے والے ہوتے ہیں ایسے علاقے بڑا گوشت، لیکن وہ شرماتے ہیں کہ کسی کو کہیں، قربانی نہیں کی انہوں نے، لوگ بھی نہیں ان کو دیتے، تو کہتے عید والے دن دال پکی۔ دوسری بات اس سے بھی بھائی دلچسپ بات ہے، قربانی کی اور دال پکی، اب وہ کہیں گے نہیں دال نہیں پکی، مطلب سارے تقسیم کر دیا اور لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں دے دیں، مطلب اپنا تو اتنے تھے نا رشتہ دار، وہ تقسیم کر دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے اگرچہ کم ہے کہ قربانی کرنے والے کو گوشت نہ ملے، وہ کہتے ہیں چلو کوئی اور بھیج دے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں قربانی جس نے کیا اس کو نہیں دیتے۔ بھائیو آپ دیکھ لیں کہ اگر حالات مختلف ہوتے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے اور یہ خود ہے تو دے دے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھائیو بات ہے کہ ہم نا سسرال والوں کو ایک ران ادھر جا رہی ہے اور ایک ران ادھر آ رہی ہے جی، رانوں کا تبادلہ ہی ہو رہا ہے، غریب کو کون پوچھتا ہے جی، بھائی میری بہن کی بہن نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے آپ رشتہ داری صلہ رحمی کریں، لیکن بھائیو ران رشتہ داروں کے لیے یا سسرالیوں کے لیے، یا ادھر سے بھی آ رہی ہے ادھر بھی جا رہی ہے، دماد صاحب ہیں جی، دماد وہ غصے ہوں گے کہ بھی مجھے ران نہیں ملی، یہ ہوتا ہے۔ تو نہیں بھائیو یہ بھی اخلاقاً ٹھیک بات نہیں ہے، کہ اخلاق آپ کا یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں اور غریبوں کو بھی ران میں
حصے دار بنائیں اگر توفیق ہو۔ اب آ جاتے ہیں بھائیو اس بات کی طرف، فَكُلُوا 14واں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ۔ اب بریک استدلال ہے، یہ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ فَكُلُوا میں نا آ رہا ہے کہ جب وہ گر جائے نا نہر ہو کر، یہ سورہ حج کی آیت مبارکہ کریمہ 37 کی بات کر رہا ہوں۔ فَكُلُوا فا آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ آپ تو اہل عرب ہو گئے ہیں کہ فا بغیر مہلت اور ترتیب کا فائدہ دیتا ہے۔ مہلت نہیں ہوتی، سما میں مہلت ہوتی ہے، لیٹ ہو جائے کہ پھر آیا اور 2 گھنٹے بعد دوسرا آ گیا، اور فا کے یہ کام کیا اور اس کے ساتھ ہی دوسرا کام کر لیا۔ تو فَكُلُوا میں ہے کہ جیسے ذبح ہو پکا کر اس کی بوٹی میں سے کھاؤ، زیادہ لیٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جی ہم نے تو ناشتہ قربانی والے جانور سے کرنا ہے، تو کسی حد تک ٹھیک ہے یہ بات کہ آپ قربانی کریں، فا کا تقاضا ہے کہ فوراً وہ چھوٹی سی ہنڈیاں پکا کر اس میں سے 1-2 بوٹی کھائیں، کیونکہ فَكُلُوا کا عمل ہو جائے نا، کھاؤ اور کھلاؤ بھی، وہ اس پر عمل ہو جائے تو اس میں سے آپ نے کھانا بھی اور کھلانا بھی ہے۔ اچھا اب نا اس میں بھائیو ایک اور بات بھی میں کرتا چلا جاؤں، ہمارے یہاں مشہور ہے جی ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور قربانی کے جانور سے روزہ کھولنا ہے۔ یہ روزہ عید کے دن نہیں ہوتا، یہ عوامی مسئلہ ہے۔ اب عید جو ہے نا آ کر کھانا چاہیے اور قربانی کے گوشت میں سے کھانا چاہیے، مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن ہم ایک اور مسئلہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ فَكُلُوا سے تو پتہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم جا کر پہلا کام جو کریں گے نا عید کی نماز پڑھنے کے بعد، پہلا کام، یہ الفاظ قابل غور ہے بخاری میں، ہم پہلا کام جو کریں گے وہ قربانی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں آپ نے قربانی، پہلے عید کی نماز پھر دوسرا پہلا کام قربانی، یہ کرنا پہلا کام۔ اچھا کر لیا، پھر اس کے ساتھ ہی پہلا کام کھانا اس میں سے۔ اور بعض بھائیوں نے سمجھ رکھا ہے کہ 4 بجے تک کسائی نہ ملے تو بھوکے بیٹھے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ یہ بھی دلیل موجود ہے کہ اگر یہ سنت ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ چھوٹی عید کو کھا کر جانا چاہیے اور بڑی عید کو آ کر کھانا چاہیے، یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ عید کی نماز سے پہلے، بڑی عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا لے تو یہ جائز ہے، یہ گناہ گار نہیں ہوگا، سنت نہیں ہوگا، لیکن گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ مثلا وہ حدیث آ رہی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا باریک استدلال کیا ہے، واقعی وہ فقیہ آدمی تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ نے فرمایا قربانی تو کوئی نہیں ہوئی، ایک گوشت ہے جو تم نے کھا لیا، مطلب حرام نہیں ہے، حلال ہے، مردار نہیں ہے کہ وہ قربانی مردار کے حکم ہے، حلال ہے، لیکن ایک گوشت ہے جو تم نے کھا لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ کھانا گوشت حلال ہے، قربانی نہیں ہوئی، تو یہ مباح کے درجے میں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسائی نہیں مل رہا، کوئی گوشت بھی نہیں آ رہا، تو اب یہ لازمی تو نہیں ہے کہ قربانی کے گوشت ہی کھائیں، اور 4 بج گئے کسائی بھی نہیں ملا تو بھی کوئی کھا پی، کوئی مسئلہ اس میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ نا 18ویں بات میں چلا گیا، 15-16 سال رات کو قربانی کا مسئلہ ہمارے یہاں نا مشہور ہے، رات کو قربانی نہیں کرنی، یہ بھی سمجھ لے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، رات کو بھی قربانی بندہ کر سکتا ہے۔ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ اصل میں بجلی کا زمانہ نہیں تھا، اندھیرا چھا جاتا تھا، ذبح کا معاملہ تھا، پھر ویسے بھی شاید چھپ کے بندہ کر لے، مسکینوں کو پتہ نہ چلے، جیسے وہ آ نہیں رہا باغ والوں کا، راتوں رات جاؤ باغ کاٹ لو، مسکین نہ آنے پائے، تو یہ اگر نیت ہو تو رات کو بھی غلط ہو جائے، لیکن اگر یہ نیت نہ ہو، مسکین بھی موجود ہے، روشنی بھی موجود ہے، اور ذبح کرتے وقت جانور کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کٹ نہیں لگے گا، تو رات کو بھی قربانی جائز ہے، شریعت منع نہیں کرتی، کیونکہ جب بندہ کہتا ہے میں 3 دن اس سے بات نہیں کروں گا تو اس میں رات بھی آ گئی کہ نہیں، تو یہ مطلب رات کو جا کے بات کر لے،
رات بھی اس میں آئے گی. جب بندہ قسم کھا لے میں اس سے 3 دن بات نہیں کروں گا تو دن میں رات بھی آ گئی کہ نا. یہ مسئلہ. اب بھائیو یہ اہم مسئلہ جو پریکٹیکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ. یہ بھی بھائیو اہم بات ہے اس موضوع کی. یوم عرفہ کا روزہ 10 دن چل رہے ہیں نا, اور ہمارا اس سال 2024 میں اتوار والے دن یہ آئے گا یوم عرفہ ادھر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ, کہ عرفہ کا روزہ جو رکھے گا مجھے امید ہے اللہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے. 10 دنوں کی فضیلت تو اپنی جگہ, لیکن خصوصی طور پر عرفہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اچھا اب اس پر اتفاق ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, ترمذی میں سے میں نے روایت کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو حدیث مسلم میں بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں یوم عرفہ کو جو روزہ رکھے. اب ادھر ایک علمی گفتگو ہے, وہ یہ روزہ کس دن کا ہم رکھیں, کیونکہ میدان عرفات میں تو روزہ رکھنا منع ہے حاجیوں کے لیے, اس پر بھی اتفاق ہے. دوسرا یہ ہے کہ ادھر جو قریب کے ہیں وہ 9 ذوالحجہ ہوگا, وہ ادھر مکے مدینے والے روزہ رکھیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جو پاکستان والے ہیں, دور والے ہیں, وہ ان کے مطابق جو یوم عرفہ ہوگا 8 ذوالحجہ ہوگا نا, تو ہم 8 ذوالحجہ کو روزہ رکھیں یا 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھیں. سوال سمجھ میں آیا, اختلاف سمجھ میں آئی بات. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی یوم عرفہ کے الفاظ ہیں تو یوم عرفہ تو 8 ذوالحجہ میں, 8 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا چاہیے. تو ترجیح کس بات کو حاصل ہے, ہم یہ کہیں گے بھائیو ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ ہم ادھر بھی اپنے مطابق 9 ذوالحجہ کو عرفے کا روزہ رکھیں گے, چاہے وہ 9 دن رکھ لے روزے, چاہے نہ بھی رکھے. عرفہ کا روزہ نفلی ہے نا, اس میں وسعت قلبی ہے, یعنی کہ جو بندہ 8 کو رکھنا چاہتا ہے 8 ذوالحجہ کو رکھ لے, 9 کا رکھنا چاہتا ہے 9 کا رکھ لے, پورا 9 دن روزے رکھنا چاہتا ہے 9 جو ہے نا دن روزے رکھ لے. لیکن 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 ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ روزہ 9 ذوالحجہ ہی کو ہوگا. اس کے میں آپ کو دلائل دے دیتا ہوں, پھر آپ پر چھوڑ دیتا ہوں, آپ خود فیصلہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا اس کے متعلق کیا بات جو ہے نا ارشاد فرمائی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے چاند اپنا اپنا, ٹھیک ہے, چاند اپنا اپنا کا کیا مطلب ہے کہ بھئی جب عید آتی ہے تو ہم ان کے مطابق عید کرتے ہیں, ان کی تو 10 ذوالحجہ ہے نا, تو ہم ادھر عید اپنی کرتے ہیں, پھر ان کے مطابق عید کر لیں. دوسری بات یہ ہے لیلۃ القدر ہم ان کے مطابق کرتے ہیں یا اپنے مطابق کرتے ہیں, اپنے مطابق کرتے ہیں. تو لیلۃ القدر کی رات خاص نہیں, تو ان پر اپنی آتی ہے, ہماری اپنی آتی ہے. بلکہ نمازوں کے اوقات ہی دیکھ لیں ہمارے اپنے ہیں, سحری اور افطاری ہمارے اپنا وقت ہے, تہجد جب اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں وہ ہمارا اپنا وقت ہے, ہم ان کے وقت کے مطابق چلتے نہیں. دوسری بات, جہاں پر مسلسل رات ہو یا مسلسل دن ہو تو اس کے مطابق یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو قریب والا ہوگا نا غروب اور آفتاب کرنا, اس کے مطابق وہ چلیں گے. تو اگر ہم مان لیں کہ یوم عرفہ ان کے مطابق ہے تو بھائیو یہ پھر کیا کریں گے, ان کے تو رات ہے, رات کو تو روزہ نہیں ہوتا, اور اگر دن نکلے گا تو پھر یوم عرفہ کے مطابق تو دن نہیں نکلے گا. تو یوم عرفہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو جہاں پر مسلسل رات ہے یا مسلسل دن ہے ادھر حاجیوں کے ساتھ ہی ان کی 9 ذوالحجہ یوم عرفہ ہو, اور جہاں پر رات یا دن ہو ان کا قریب والا علاقہ وہ جو ہے نا ادھر 9 ذوالحجہ ہو, آگے پیچھے دن ہو سکتے ہیں. بلکہ ہمارے استاد محترم عبداللہ رفیق حافظہ اللہ تعالی
میرے اللہ تمام اساتذہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ مزید ان کے جو ہے نا دنیا اور آخرت میرے تمام اساتذہ کی بہتر فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض ممالک ایسے بھی ہیں جہاں ایک دن آگے آتا ہے، پوری دنیا نا۔ اب ادھر تو یوم عرفہ ہوگا، ادھر 10 ذو الحجہ عید کا دن ہوگا۔ اب سوال اٹھے گا اور بڑا مضبوط اشکال ہے کہ اب اگر وہ آپ کے مطابق عرفہ کا روزہ رکھے تو پھر ان کی عید کدھر گئی؟ عید تو ختم ہوگی، اور آپ نے سرچ کرنی ہے کہ کہاں پر کس علاقے میں ادھر 10 ذوالحجہ اور عید ہوتی ہے جبکہ حاجیوں کی یوم عرفہ ہوتی ہے۔ نیوزی لینڈ۔ لو جی اب دیکھ لیں، پکی بات ہے ہاں، لو جی کہہ رہے پکی بات ہے، نیوزی لینڈ میں عید یوم عرفہ والے دن ہوتی ہے حاجیوں کی، ایسے ہی بات کر لیں۔ لو جی گواہ مل گیا، تو بات سمجھ لیں کہ نیوزی لینڈ والے پھر وہ روزہ رکھ کر دکھائے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ 700 سال پہلے چلے جائیں، ٹھیک ہے، ذرائع ابلاغ جو ہے نا، یہ میڈیا اتنا عام نہیں تھا، ہر ایک اپنا اپنا چاند ہوتا تھا، محرم اپنا اپنا ہوتا تھا، کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ادھر حاجی کا یوم عرفہ کون، آ کر بتاتے تھے فلاں دن تھا، اگر خط جاتا تھا تو کتنا وقت لگ جاتا تھا۔ اب شریعت انسان کو مکلف کرتی ہے اس کی طاقت کے مطابق، اگر مکلف کیا جائے ان کے مطابق تم نے یوم عرفہ کرنا ہے تو سارے جو دور دور کے دیہات والے، پنڈ اور دیہات والے، وہ تو مشکل میں پڑ جائیں گے، وہ تو 9 ذوالحجہ کا نہیں معاملہ رکھ سکیں گے نا، چاند 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی، یہ تو بدل بدل کر دن آتے ہیں، تو وہ کیسے عرفہ والوں کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں جی یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا، جب ادھر ہو عرب والوں میں۔ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں، یہ اہم نقطہ ہے، پھر میں مختصر کر کے ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ ایک کہ رات ہماری سحری اپنی، افطاری اپنی، تہجد اپنی، نماز کا وقت اپنا، اور ہمارا جو ہے نا لیلۃ القدر اپنی۔ دوسرا مسئلہ کہ بھئی ہمارا جو ہے نا نظام جو چل رہا ہے اپنا اپنا چاند ہے، ٹھیک ہے، تو کسی علاقے میں اگر رات ہے تو ادھر پھر وہ کیسے رکھیں گے؟ میں نے سنا ادھر جمعہ تھا ہو نا امریکہ، ادھر صبح تو امریکہ میں رات ہوتی، پاکستان میں اگر دن ہو تو امریکہ میں رات ہوتی ہے، تو چلے ابھی ہم ان کے مطابق ادھر تو کر لیں گے نا، روزہ رکھ لیں گے، مان لیا، تو وہ امریکہ والے پھر یہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ رات کو تو روزہ ہوتا ہی نہیں۔ یوم عرفہ کے دن حاجیوں کے ساتھ امریکہ والے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اب آگے بات سمجھ لیں، اور جو جہاں 6 مہینے دن رات ہے وہ کیسے کریں گے؟ اور پھر میں نے کہا 700 سال پہلے چلے جائیں تو وہ تو پھر آپ ان کو وہ تو اپنے مطابق ہی پھر عید کرتے تھے، اپنے دن ہی روزہ رکھتے تھے۔ اب آخری ان کا استدلال یہ رہتا ہے جی یوم عرفہ کے الفاظ آئے ہیں، عرفہ عرفہ عرفہ، تو پھکی کہہ لیں ہمارے الفاظ میں، یا الزامی جواب کہہ لیں، ہم بھی کہہ دیتے ہیں۔ یوم نہر کس کو کہتے ہیں؟ یوم نہر 10 ذوالحجہ کو، 10 نہیں 10 ذوالحجہ نہیں کہنا، حدیث میں تو یوم نہر آیا ہے، ادھر آپ کہتے ہیں یوم نہر 10 ذوالحجہ کا ہمارا اپنا عید اپنی، تو ادھر اگر یوم عرفہ ہے تو ادھر یوم نہر ہے۔ بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ آخری ان کا استدلال توڑ رہا ہوں کہ جو آپ کو عرفہ سے دلیل دیں گے، آپ یوم عرفہ یوم نہر سے دلیل دیں، یوم نہر یوم نہر یوم نہر۔ بھائی آخر میں جو ہے نا قربانی کے ذبح کے آداب میں سے ہے کہ آپ قبلہ رخ کر کے جانور کو لٹائیں، لیکن یاد رکھیے یہ سنت ہے، فرض نہیں۔ قبلہ رخ کرنا بھی، بے قابو جانور ہو نا، بے قابو، تو جہاں وہ قابو آئے ادھر اسی طرح ذبح کر دو۔ اب اس طرح آپ یہ سوچ رہے وہ آپ کو زخمی کر دے گا کہ اس کو قبلہ رخ کرنا ہے، گر گیا ہے، بھاگ رہا ہے، ذبح کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یاد سے۔ تیسرا ہے کہ افضل یہ ہے کہ آپ خود کر لیں، ویسے کسی سے بھی کروا سکتے ہیں۔
اہم مسئلہ یہ کہ 3 نالیاں، بعض کہتے ہیں 4 نالیاں کٹنی چاہیے. سانس کی نالی کہتے ہوتی ہیں، خون کی نالی، غذا کی نالی، اور کہتے ہیں 2 نالیاں خون کی ہوتی ہے جو میں پڑھ کر آ رہا ہوں. تو کہتے ہیں اگر ایک نالی 3 نالیاں کٹنی چاہیے. ہمارے ہاں جو چھڑا لے کر نا پھر اس کے حرام مغز پر اس کی نوک ایسے ایسے مارتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ نہیں ٹھیک. وہ کہتے ہیں جی تڑپ تک کم ہے. ابھی وہ تڑپے گا تو خون اس کی رگوں سے نکلے گا نا، خون ہے بہانا. یہ اہم پوائنٹ ہے. ان کا خون اگر آپ اس کا چھڑا وہ نوک، وہ تو چاہتا ہے میں جلدی جلدی کر کے فارغ ہو کر جاؤں، بلکہ میں بتاؤں گا کہ وہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا ہوتا تو اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے. اتنے یہ ہمارے بھائی، میں کیا کہوں اب کہ چلے اللہ انہیں ہدایت دے. ہاں جی، وہ کھال ٹھنڈا ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے اور ان کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں 3 4 پروگرام مل جائیں ذبح کے. تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ حرام مغز پر اس کو نوک نہیں مارنے دینی. تڑپنا ہے نا تاکہ خون نکلے. اور جی ہمیں ترس کھانا چاہیے، تو میں پھر بتا دوں زیادہ ترس کھانا تو بے ہوش کر کے پھر ذبح کر لوں. میرا پھر یہی جواب ہے، بے ہوش کر کے پتہ ہی نہیں اسے چلے گا، ذبح کر لو. ہو جائے گا کہ نہیں؟ ابھی وہ بے ہوشی میں ذبح ہو جائے گا کہ نہیں؟ خون نہیں نکلے گا اس کے اندر سے. مقصد تو یہ خون نکالنا. یہ اسے کہتے ہیں الزامی جواب. ہمارے یہاں پکی مشہور ہو گیا. لیکن چل بات یہ ہے کہ بے ہوش نہیں ہم نے کرنا، ورنہ شریعت کہتی چلو بے ہوش کر کے اس کے کر دو، زیادہ سے زیادہ اس کا خون جو ہے وہ نکلے. تو یہ مسائل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوئے. اور یوم عرفہ کے ساتھ ہی بعض بھائی یہ بھی پوچھتے ہیں تکبیرات کا آغاز فرض نمازوں کے بعد بھائی 9 ذوالحجہ کی جب ہم روزہ رکھ کے آئیں گے فجر کے وقت سے لے کر اور 13 کی عصر تک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے میں نے مسائل بیان کیے ہیں اگر حق پر ہے تو اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور میرے لیے دیکھنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے لائک بھی کیجیے. مجھے یہ بھی محاورہ مجھے بولنا پڑ رہا ہے، اور سبسکرائب بھی کیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین.